أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے معزز دوستو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کے بعد ہم بلا تاخیر آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میری یہ گزارش آپ سے ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کھلے ہوئے ہیں، تو میں آپ کے سامنے جو آیات پڑھتا ہوں ان آیات کے الفاظ کے معنی بھی ساتھ بیان کرتا ہوں. تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھوں تو آپ کی نگاہیں اپنے سامنے قرآن پاک پر پڑی ہوں، تاکہ ہم ہر لفظ کا معنی سمجھ سکیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ درس کے دوران بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو ہماری نگاہیں، ہماری توجہ دوسری طرف بڑھ جاتی ہے. آپ کوشش کیجئے جو لوگ آئیں ان کو آنے دیں، آپ اپنی توجہ درس کی طرف مرکوز رکھیں، قرآن پاک کی طرف مرکوز رکھیں، کیونکہ ذرا سی توجہ ہٹنے سے بعض اوقات بہت سارے عام مباحث جو ہیں وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، بہت ساری کہیں باتیں سمجھ نہیں آتی، یا کوئی بہت اہم بات ہوتی ہے لیکن توجہ بٹ جانے کی وجہ سے انسان اس اہم بات سے نفع حاصل نہیں کر سکتا. تو قرآن پاک سے نفع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل و دماغ کی پوری توجہ قرآن آیات کی طرف ہو اور خاص طور پہ مقرر کی طرف ہو. تو درس کے دوران اگر لوگ آتے رہیں تو اپنی جگہ خود بنا لیں گے. آپ کی پوری توجہ قرآن پاک کی آیات اور خاص طور پہ مقرر کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ قرآن پاک کی ہر آیت کا معنی مفہوم سمجھ سکیں. اس کے بعد جو نفع حاصل ہو، جو ہدایت حاصل ہو یا کوئی اہم نقطہ حاصل ہو، اس کو آپ ذہن نشین کر سکیں. میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے. اس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات، لا تعداد احسانات جو ہیں ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کی زندگی پر ہیں. تو فطری طور پہ ہر انسان کے ذہن میں اپنے خالق کی محبت پیدا ہوتی ہے، خالق کے بارے میں تصور پیدا ہوتا ہے
اور اس کے دل میں اپنے خالق کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی عنایتوں کا شکریہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، اور اسی فطرت کے طور پر انسان اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے. یہ مخلوق کا خالق پر حق ہے کہ خالق کی عبادت کرے، خالق کی پاکی بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی ذات کے بارے میں بہترین تصور رکھے، اس ذات پاک کو ہر عیب سے پاک جانے، اور کسی قسم کا کوئی عیب اگر اس کی ذات کے ساتھ لگایا جا رہا ہو تو اس کو رد کر دے، اس کو بالکل قبول نہ کرے. یہ ایک مخلوق کا حق ہے، یہ فرض ہے کہ اپنے خالق کے بارے میں یہ تصور قائم کرے. اسی طرح وہ لوگ جو بعض اوقات اپنے رب کو عیب لگاتے ہیں، گویا انہوں نے اپنے رب کو مانا ہی نہیں. اہل تشیع حضرات کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بدا، بے دال الف بدا. وہ عقیدہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، اور اگر مخلوق وہ کام کر لے تو خالق کو مخلوق کے کام کرنے کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محدود ہو گیا کہ مخلوق کے ماضی حال مستقبل کے جو کام ہیں خالق کو وہ معلوم بھی نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے کام کرنے کے بعد پتہ چلے کہ میری مخلوق نے کیا کام کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کے کام کرنے کے بعد اپنے حکم کو بھی تبدیل کر دے. یہ عقیدہ بدا جو ہے یہ اہل تشیع حضرات کی ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ایسا سمجھنا، خالق کے علم کو محدود جاننا اور خالق کے علم کو مخلوق کے تابع کر دینا، یہ دراصل اللہ کو نہ ماننے کے برابر ہے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں ایک مشہور عالم ہیں، خاص طور پہ وہابی اور دیوبندی فرقہ کے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب. تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا، یک روزی یا یک روزہ. کوئی یک روزی کہتا ہے، کوئی یک روزہ کہتا ہے فارسی زبان میں. تو اس رسالے میں انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. جس طرح کل مولانا صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن بولتا نہیں ہے. مصلحتاً جھوٹ نہیں بولتا لیکن بول سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی عیب جو ہے، عیب کا کام اللہ کر سکتا ہے، یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہر عیب سے پاک ہے. کوئی ایسا کام جو گناہ ہو، جو عیب ہو، وہ محال ہے اس کی ذات کی نسبت سے، ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یہاں یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. اس کے جواب میں اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا کہ وہابیوں دیوبندیوں کا جو خدا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہمارا خدا تو ہر عیب سے پاک ہے، ان کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے اور بہت سارے عیب بھی اللہ میں آ سکتے ہیں معاذ اللہ. اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھانا بھی کھا سکتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پانی بھی پی سکتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سو بھی سکتا ہے لیکن سوتا نہیں ہے. وہ پھر شادی بھی کر سکتا ہے، وہ پھر بچے بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ گانا بھی گا سکتا ہے معاذ اللہ. یہ جو بندوں کا خدا گانا بھی گا سکتا ہے، پھر وہ ناچ گانا بھی کر سکتا ہے. اگر جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ اس کی قدرت میں ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کی قدرت میں شامل ہو گئیں. ان کی کتاب ہے سبحان الصبح، اعلی حضرت علیہ رحمہ کی کتاب ہے. کہ تم جو عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، پھر اور دوسرے بہت سارے کام کر سکتا ہے. وہ سو بھی سکتا ہے، وہ اونگ بھی سکتا ہے، وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ پی بھی سکتا ہے، وہ شادی بھی کر سکتا ہے. معاذ اللہ، یہ دیوبندی اور وہابی کے خداؤں کا حال ہے. لیکن سچے مسلمان کا خدا ان تمام عیب سے پاک ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے ایک اور صاحب ہیں، مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے.
اور میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول چکا ہے، اور اسی بات پہ اعلی حضرت رحمہ نے ان پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ تو میرے دوستو، اس قسم کے جو نظریات ہیں، جو لوگ اس قسم کے نظریات کو قبول کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آج کی ہماری سورت کی ابتدا سورۃ الاعلی سے ہے، اس کی پہلی آیت یہی ہے، فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، سبح پاکیزگی بیان کرو، تسبیح کرو یعنی پاکیزگی بیان کرو، اسم اپنے رب کے نام کی، اسم نام کی، رب کا اپنے پالنے والے یعنی اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، الاعلی وہ رب کیا ہے؟ وہ بہت بلند و بالا ہے، وہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب آیت آئی، اس آیت کو اپنے سجدے میں داخل کر لو، یعنی انسان جب سجدے میں جاتا ہے نماز میں تو پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلیٰ و عرفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سجدے میں داخل کر لو۔ اب یہاں سبح کا معنی ہے پاکیزگی بیان کرو، اس کے 3 معنی ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی کو دل میں سمجھو، دوسرا معنی اللہ کو پاک سمجھو، اللہ کی پاکی بیان کرو زبان سے، اور تیسری معنی یہ ہے کہ پاک کرو، یعنی اس زمانے میں مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ عیب لگایا کرتے تھے کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ثابت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے ناہنجار لوگ ہیں کہ میری ذات پہ، میرے نام پہ، میری صفات پہ عیب لگاتے ہیں، میرے لیے اولاد کو، میرے لیے بیوی کو منتخب کرتے ہیں، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ راہبہ ہیں، ان کی راہبہ ہوتی ہیں جو مکمل لباس میں ڈھکی ہوتی ہیں، چہرہ کھلا ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو عیسائی کہتے ہیں یہ اللہ کی بیوی ہیں معاذ اللہ، تو اللہ کی ذات پہ عیب لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان لوگوں کے ان الزامات جو میری ذات پہ لگا رہے ہیں، ان کا جواب دے کے میری تسبیح بیان کرو، ان کے عیبوں کو، یہ جو عیب میری ذات پہ لگا رہے ہیں، ان کو رد کر دو اور میری پاکی بیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے پاک کلام کے ذریعے، بہت سارے ایسے لوگ تھے یہود و نصارہ، یہودوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ معاذ اللہ آپ کا کوئی خاوند نہیں ہے اور آپ کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تہمت لگائی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن آیات کے ذریعے یہودیوں کے اس تہمت، اس بہتان کا رد کر دیا، یعنی ان کو بھی پاک کر دیا اس الزام سے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں الزامات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان کو بھی پاک کر دو، یعنی یہ جو عیب لگائے کرتے ہیں ان پیارے انبیاء کرام پر، ان عیبوں کو رد کر دو اور ان کو بتا دو یہ انبیاء کرام جو ہیں ہر عیب سے پاک ہیں، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام الزامات پہ آپ ایک تلوار چلا دیں، الزامات کو ختم کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایمان و اعمال کو پاک کرنے والے ہیں۔ جب دنیا میں تھے، ظاہری حیات میں صحابہ کرام کے دلوں کو، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو پاک کرتے تھے، اب بعد وصال اب بھی روحانی طور پہ اور نورانی طور پہ اپنی امت کے نیک لوگوں کے اعمال و ایمان کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی شان بیان کرو، زبان سے بھی بیان کرو اور دل میں بھی یہی بات سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے جو تمہارا پالنے والا ہے۔ اور یہی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسی جگہ پہ جو گندگی کی جگہ ہے وہاں نہ لو، جیسے ایک انسان بیت الخلاء میں چلا جاتا ہے تو وہاں حکم ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کرے، خاموش بیٹھا رہے، اور ان لوگوں کے سامنے بھی ذکر اللہ کا نہ کرے جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں،
جیسے ملحدین ہیں، دہریہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، بعض اوقات اللہ کی ذات کے بارے میں انتہائی بےہودہ کلمات کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی اللہ کا ذکر نہ کرو. تو اپنے گھر میں، بازار میں، کاروبار میں، ہر حال میں اللہ کی پاکی بیان کرو جو انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے. اب یہاں فرمایا سبح، تسبیح بیان کرو ہر حالت میں اور جس طریقے سے تمہارا دل چاہے، چاہے ندا کے ساتھ چاہے غیر ندا کے ساتھ. چاہے کہو اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. یہ اے کا لفظ ہے، حرف ندا ہے، اے اللہ تو پاک ہے. اور کبھی کہو سبحان ربی العالی، پاک ہے اللہ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ و عرفہ ہے. اسی طرح قرآن پاک میں حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے. تو یہاں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ندا کے ساتھ پڑھو یا ندا کے ساتھ نہ پڑھو، بلکہ جس طریقے سے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات پر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو. ندا کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ نے مطلق حکم فرمایا، عام حکم فرمایا. اور اسی طرح پڑھ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے. تو یہاں مطلق حکم ہے. اس کے بعد فرمایا وہ اللہ، وہ پالنے والا، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا الذی، جس نے خلقا، تخلیق کیا، فسوا، اور پھر ٹھیک کیا، پھر ٹھیک کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، خیر و شر کا خالق ہے. یعنی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو بظاہر نقصان دینے والی ہیں، جیسے بچھو اور سانپ نقصان دینے والے ہیں. زہر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ابلیس کو، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، حالانکہ شر ہی شر ہے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے. شر کا بھی خالق ہے، خیر کا بھی خالق ہے. اور اس شر کو پیدا کرنے میں بے پناہ حکمتیں ہیں، کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہے. جس طرح سانپ اور بچھو بظاہر تکلیف دیتے ہیں، ڈنک مارتے ہیں، لیکن ان سے بہترین دوائیں تیار ہوتی ہیں، ادویات تیار ہوتی ہیں، حکیم لوگ ادویات تیار کرتے ہیں. اس طرح زہر، بہت سارے زہر ہیں جو بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے کام آتے ہیں، ان میں بھی حکمتیں ہیں. اس طرح صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ابلیس، شیطان، اس کے بنانے میں حکمت ہے کہ یہ ایسا دربان ہے جو بہت سارے لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیتا بلکہ جنت کی طرف بھیج رہا ہے. اور یہ ایک ایسا دربان ہے جہنم کے اوپر، یہ ایسی ذات ہے ابلیس اور شیطان کی جو نیک لوگوں میں سے برے لوگوں کو نکال رہی ہے. یعنی وہ شیطانی لوگ جو نیک لوگوں کے گروہ میں داخل ہیں، شیطان کیا کرتا ہے؟ ان برے لوگوں کو نکال لیتا ہے. تو نیک لوگ الگ ہو رہے ہیں، خالص ہو رہے ہیں. تو شیطان کی ایک حکمت ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و خیر و شر ہے. فسوا، پھر ٹھیک کیا، یعنی ہر چیز کو تخلیق کیا، پھر ہر چیز کو اس کے ظاہری اور باطنی طریقے کے مطابق بنایا اور بہترین طریقے سے بنایا. یعنی تم خالق کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے، کوئی نقص نہیں دیکھو گے، کوئی عیب نہیں دیکھو گے. ہر چیز ٹھیک ٹھیک بنی ہوئی ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بلی جو ہے وہ اچانک بڑھ کے شیر کی طرح ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا. یا کسی گھوڑے کے سر پہ دو سینگ نکل آئے بیل کی طرح، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ستارے جو ہیں سورج بن گئے ہوں اور سورج چاند بن گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اور کبھی آپ نے دیکھا ایک جانور دوسری جانور کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہو؟ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی انسان جو ہے کسی جانور کی شکل میں بن گیا ہو، یا انسان کے جسم کے اعضاء کسی اور جگہ لگے ہوں، ناک جو ہے وہ پاؤں کی جگہ لگا ہو اور پاؤں جو ہے وہ سر کی جگہ لگا ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز تخلیق کی اور بہترین طریقے سے اس کو درست کیا، ہر چیز بہترین اندازے سے بنائی، اس کے ظاہری اور باطنی بہترین نظم و ضبط کے ساتھ بنائی. یعنی ایسا خالق ہے، اس کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی اس کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے، کوئی عیب نہیں دیکھو گے. وہ ایسا رب ہے. فرمایا والذی، اب دیکھیے والذی، اور جس نے قدرا، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی، ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، فہدا، بس اس کو ہدایت دی، اس کو راہ دی. یہ بہت عام صورت ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا، مخلوقات کو تخلیق کیا، اس کو ٹھیک طریقے سے بنایا، پھر اس کے بعد جس چیز کو بنایا اس کو بہترین اندازے پہ رکھا، بہترین تقدیر پہ پیدا کیا، فہدا، اور اس کو ہدایت دی.
یعنی اس سے مراد یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودے پیدا کیے، پودوں کی رنگت علیحدہ ہے، ان کی خوشبو علیحدہ ہے، ان کی شکل و شباہت بھی علیحدہ ہے، یعنی بہترین طریقے سے بنایا، پھر ہدایت دی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پودے جو ہیں وہ زمین سے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، ایسے پودے ہیں، یعنی وہ پودے اپنی تخلیق کی راہ میں بالکل سیدھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے جانور ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے اندر فطری ہدایت موجود ہوتی ہے۔ ایک تیرنے والا جانور اچانک نکلتا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے یا انڈے میں سے نکلتا ہے تو وہ تیرنا ہی جانتا ہے، وہ تیرنا اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اڑنے والا پرندہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے یا انڈے سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جانور کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کون سی غذا کھانی ہے۔ بکری ہمیشہ گھاس کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، اور شیر جو ہے وہ شکار کرے گا، کبھی گھاس نہیں کھائے گا، اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین طریقے سے اندازے پہ بنایا اور اس کو اس کی راہ کی طرف ہدایت دے دی۔ اسی طرح بہت سارے جانور ایسے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں پودا کھانے سے ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں۔ بہت سارے جانور اپنے مکانات بنانے کا سلیقہ رکھتے ہیں، آپ ان کے گھونسلوں کو دیکھیے پرندوں کے، ایسی زبردست بہترین طریقے سے بنے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آج سائنسدان اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ زمین کے اندر جو چونٹیاں ہیں وہ اپنے بل بناتی ہیں، وہ بل بالکل ایک محل کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اندر راہداریاں بنی ہوتی ہیں، ان کے اندر کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، بالکل انسانوں کے مکانات، بلکہ مکانات سے زیادہ بہترین فرنیچر سے آراستہ و پیراستہ، چونٹیوں کے اندر گھونسلے ہوتے ہیں۔ تو وہ سائنسدانوں نے خود بین کے ذریعے دیکھا، وہ حیران رہ گئے۔ ایک شہر آباد ہوتا ہے، ایک حسین شہر آباد ہوتا ہے۔ تو جو پرندے ہیں یا جانور ہیں وہ اپنی غذا کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی دوا کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی مکانات کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ انسان کو دیکھتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، دماغ ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، گردے ہیں، ہر کوئی اپنے بہترین طریقے میں کام کر رہا ہے۔ دل کا کام دھڑکنا نہیں ہے، دھڑکنا ہے نا، تو وہ یہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ سانس لینا شروع کر دے، وہ اپنے کام کے مطابق چل رہا ہے۔ گردوں کا کام ہے کہ پیشاب تیار کرتے ہیں، کبھی گردے ایسا نہیں کرتے کہ وہ میدے والا کام شروع کر دیں، کھانا ہضم کرنا شروع کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو اندر جو پورا نظام ہے وہ ایک حسین نظم و ضبط کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے انداز رکھا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق اس کو چلا رہا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہدایت کر دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو معلوم ہے، جو روزی کے فرشتے ہیں، کہ میں نے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنا رزق اس کو فلاں جگہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو موت کے فرشتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آج میں نے کن کن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے، کس کس کو موت دینی ہے، ان کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ رکھا ہے، اس کو اس کام کی ہدایت کی ہے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، انسانی جسم اپنا کام کر رہا ہے، کائنات کی ہر مخلوق اپنا کام کر رہی ہے، اپنے ٹھیک راستے پہ جا رہی ہے، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے اسی راستے پہ جا رہی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور سورج کی طاقت نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے۔ ہر چیز اپنے صحیح مقام پہ چل رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اس حسین فطرتی نظام کو واضح کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کی ایک تقدیر میسر کی، ایک راہ بنائی، اس کو اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک انسان اگر نیکی کے راستے پہ چلتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور ایک انسان اگر جہنم کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذی، اور وہ جس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اخرجا، نکالا، خارج کیا، المرعا، چارہ نکالا، سبزہ نکالا، یعنی وہ پاک ذات ایسی ہے جو زمین سے تمہارے لیے سبزہ نکالتی ہے۔ اس کے بعد کیا، فجعلہ، اور پھر اس سبز کو کیا کیا، فجعلہ، پس اس کو کیا، یعنی اس چارے کو کیا کر دیا، غثاءً، خشک، غصہ کہتے ہیں خشک،
احوا سیاہ کر دیا، یعنی اس چارے کو سیاہ خشک کر دیا. یعنی پہلے چارہ سبز تھا، اس کے بعد وہ خراب ہوا، تباہ ہوا اور خشک ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اس کی حالت بگڑ گئی، وہ فنا ہو گیا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے کہ بظاہر دنیاوی زندگی تمہیں سرسبز نظر آتی ہے، بظاہر بڑی لذت والی زندگی نظر آتی ہے، بڑی عیش و آرام والی زندگی نظر آتی ہے، لیکن اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ سیاہ ہو جائے گی، فانی ہے، فنا ہو جائے گی. انسان تمہاری زندگی انتہائی مختصر ہے، عنقریب ختم ہونے والی ہے. جس طرح چارہ بظاہر سرسبز ہوتا ہے، اس کے بعد فنا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بظاہر بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن عنقریب فنا ہونے والی ہے، اس کی موت اس کے پاس آنے والی ہے. اور دنیا کا ذاتی ظاہری عیش و آرام انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لذتیں انسان کو مائل کرتی ہیں، میڈیا انسان کو مائل کرتا ہے، موسیقی انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، یہ فلمیں ڈرامے انسان کی نفس امارہ کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یہ شیطانی آلات انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں. فرمایا یہ ساری لذتیں، یہ عیش و آرام اور یہ ساری چاہتیں جو ہیں یہ عنقریب ختم ہونے والی ہیں اور عنقریب ان سب کو فنا ہو جائے گی. فنا ہے، جس طرح چارہ جو ہے بظاہر سرسبز ہوتا ہے، عنقریب فنا ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی اور تمہاری زندگی یہ عنقریب فنا ہونے والی ہے، بظاہر بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. اس کے بعد فرمایا سنقرئک فلا تنسى سنقرئک، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسى، فلا پھر نہیں، تنسى آپ بھولیں گے. ہم عنقریب اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو حفظ کرائیں گے، قرآن حفظ کرائیں گے. آپ کو خود قرآن حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی خود حفظ کرا دے گا. اس کا دوسرا معنی ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم عنقریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کے الفاظ بھی پڑھائیں گے، قرآن کے احکام بھی پڑھائیں گے، قرآن کے مضامین بھی پڑھائیں گے، قرآن کے اسرار بھی پڑھائیں گے، قرآن کے راز بھی پڑھائیں گے. وہ قرآن ایسا قرآن ہے جو بالکل ایک لامحدود سمندر کی طرح ہے. اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم عنقریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے. تو یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں علم کی اہمیت واضح کی ہے کہ علم حاصل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کو ظاہری دولت نہیں دیں گے لیکن رب نے دی، لیکن یہاں جو اہمیت ہے کیا ہے؟ ہم آپ کو علم پڑھائیں گے، قرآن کا علم پڑھائیں گے، شریعت کا علم پڑھائیں گے، اپنے کلام کا علم پڑھائیں گے، آپ اس کو بھولیں گے نہیں. تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی علم حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. خصوصی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رہا ہے. اور اس علم کی نعمت سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا، دنیا کی تمام اشیاء کا علم سکھا دیا، اور اسی علم کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو آدم علیہ السلام کی شان ان کے علم کی وجہ سے ہے. اس سے دوسری بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہے. وہ کیسے؟ یعنی استاد کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. اور شاگرد کون ہوئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک. تو استاد بھی کامل اور شاگرد بھی کامل. اور مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مخلوق سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ و افضل ہے. کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو پڑھائیں گے. معلوم یہ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد نہیں ہیں، بلکہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے خادم ہیں. وہ حضور کے خادم ہیں، اسی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا کرتے تھے. وہ پیغام لانے والے پیغمبر ہیں لیکن استاد نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد معلم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. استاد بھی کامل اور شاگرد بھی کامل. اس سے چوتھی بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کو پڑھانے والا خود خالق ہے. استاد کامل ہے، اکمل ہے، شاگرد بھی کامل ہے، اکمل ہے، اور علم بھی کامل ہے، اکمل ہے. وہ علم کیا؟ قرآن،
ایک کامل و اکمل ترین کتاب ہے. استاد بھی کامل، شاگرد بھی کامل، اور قرآن یعنی کتاب یعنی علم بھی کامل ہو گیا. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں نقص نکالے یا اس کو کامل نہ جانے وہ کافر ہے. جو یہ کہے کہ معاذ اللہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، گویا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی توہین کی، اس نے اللہ کی توہین کی. جیسا کہ براہین قاطعہ جو بندوں کے ایک عالم ہیں مولوی خلیل احمد انبیچوی سے، انہوں نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ زیادہ ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ شرک کے برابر ہے، معاذ اللہ شرک ہے، یہ انہوں نے لکھا. اور مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کی تائید کی، اسی کتاب کی تائید کی اور اسی بات کی بھی تائید کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو علم سکھایا صلی اللہ. اس کے شاگرد کا علم بھی کامل، جو ان کے علم کو کم جانے گویا انہوں نے اللہ پہ اعتراض کیا. جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں کوئی نقص نکالے، کوئی عیب نکالے، گویا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ صرف علم پہ عیب لگایا ہے بلکہ اللہ کے علم پہ عیب لگایا ہے. جیسا کہ یہ بندوں کے ایک عالم مولوی اشرفی صاحب تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ جیسا علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو ہے، ایسا علم غیب معاذ اللہ ہر بچے کو بھی حاصل ہے، ہر پاگل کو حاصل ہے، ہر مجنون کو حاصل ہے، بلکہ بہائم درندوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ. جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حفظ الایمان میں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کے بارے میں کیسی دریدہ دنگی کی، کیسی توہین آمیز بات کی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کی اوصاف و کمالات کے بارے میں ذرا برابر ایسی بات کہتے ہیں جس میں تحقیر ہے، توہین ہے، اہانت ہے، خود جو بندی کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. یہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور ایسی توہین کی اگر نیت نہ بھی ہو پھر بھی کافر ہے. یہ فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر توہین آمیز کلمات کسی نے لکھے ہیں، اس کی نیت بھی توہین کی نہیں ہے، پھر بھی وہ کافر ہے، نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں یا ان کے علم کے بارے میں کوئی نقص نکالتے ہیں یا ان کو کامل نہیں سمجھتے یا ان کے علم کو شیطان و ملک الموت سے کم سمجھتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. انہوں نے اس آیت کی تکذیب کی، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کی آیت کا انکار کیا. جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. ایسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ساری مخلوقات سے زیادہ عالم ہے. کوئی عالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سکھایا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوقات کے استاد ہیں. علم میں ساری مخلوقات کے استاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم
اللہ تعالیٰ کی ذات بار یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ علم سکھاتی ہے، حلم سکھاتی ہے، حکمت سکھاتی ہے. آپ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عالم ہیں. پھر فرمایا فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، الا مگر ما جو شاء اللہ، اللہ چاہے. ہاں جو اللہ چاہے گا بلانا چاہے گا بلا سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. لیکن آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا. آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی چیز نہیں بھولیں گے. آپ کا حافظہ انتہائی مضبوط ہوگا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی بات کو بھلانا چاہے بھلا سکتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں بھول ہو گئی، بعد میں آپ نے سجدہ سہو کر لیا. یہ اللہ نے بھلایا تھا، یہ اللہ نے بھلایا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز میں نہ بھولتے تو پوری امت کو سجدہ سہو کے احکامات معلوم ہی نہ ہوتے. معلوم ہوا اس میں صدہا حکمتیں ہوتی ہیں. ہم اور آپ اس دنیا میں بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے جو اللہ نے بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ فلاں درخت کا پھل نہ کھائیے. قرآن پاک میں ہے فنسیا، ان سے بھول ہو گئی. ولن نجد لہ عزما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ارادہ نہ پایا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، بھول گئے. اور اس بھول کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں. اگر آپ نہ بھولتے، آپ وہ پھل نہ کھاتے، آپ ہمیشہ جنت میں رہتے. نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے، کوئی نہ ہوتا. تو آپ کی ہماری موجودگی حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کا صدقہ ہے. معلوم ہوا انبیاء کرام کی بھول اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اللہ کے عزت سے ہوتی ہے. ان کی بھول رحمانی ہوتی ہے، ہماری بھول شیطانی و نفسانی ہوتی ہے. ان کی بھول میں سدھا حکمتیں ہوتی ہیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دعا دی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قول مبارکہ یعنی احادیث تو وہ یاد کرتا ہوں، مجھے بھول جاتی ہے، میری یہ دعا فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے اس پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حافظہ کو مضبوط بنا. تو کیا ہوا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ اتنا مضبوط ہوا کہ کوئی حدیث نہیں بھولتی تھی. اور جن کی دعا کے صدقے سے حافظے مضبوط ہو جائیں ان کا حافظہ کتنا کمی ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے ایک صحابی کے حافظے مضبوط ہو جاتے ہیں، خود ان کا حافظہ کتنا مضبوط ہوگا. تو معلوم ہوا انبیاء کرام کو نسیان نہیں ہوتا، بھول نہیں ہوتی ذاتی طور پہ. ہاں اللہ جو چاہے بھلانا چاہے اس میں سدھا حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ بلانا چاہے بلا سکتا ہے. پھر فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ بے شک وہ اللہ یعلم جانتا ہے، الجہر ظاہر باتیں، وما اور جو یخفا جو چھپا ہوا ہے، جو پوشیدہ ہے، جو خفی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ دونوں کو جانتا ہے. اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے اور تمہاری پوشیدہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے عقائد کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دل و دماغ میں چھپے ہوتے ہیں، تمہاری نیتوں کو، تمہارے وسوسوں کو، تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے. اگر یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ظاہری اوصاف کو، ظاہری کمالات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کمالات کو بھی جانتا ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں ہے، ان کو بھی جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو ایک کرنے کی، ظاہر و باطن کو ایک کرنے کی. منافقت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جو بات دل میں ہو، جو عقیدہ دل میں ہو، وہی زبان پہ ہونا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اپنی نیتوں کو، اپنے عقائد کو صحیح رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو سیدھا رکھنا چاہیے. انسان کی جسمانی زندگی دو وجہ سے قائم ہوتی ہے. ایک قلب، دل دھڑکتا ہے انسان زندہ ہوتا ہے. دوسرا قالب، اس کا جسم اگر صاف ہو، ٹھیک ہو. جسمانی زندگی قلب و قالب کی وجہ سے موجود رہتی ہے. دل خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں ہو جاتی ہیں.
اور ایمانی زندگی کس وجہ سے قائم ہوتی ہے؟ انسان کے نیک عقائد کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے، نیک سیرت کی وجہ سے۔ تو حکم فرمایا کہ اپنی ظاہری زندگی کو بھی اپنی باطنی زندگی کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے کاموں کو۔ ایسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہت ساری عبادات ظاہری کرنی چاہیے اور چھپا بھی کرنی چاہیے۔ نماز کو ظاہری ادا کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ، جمعہ کو، عیدین کو ظاہری طور پر ادا کرنا چاہیے، ہاں نوافل کو، تہجد کو خفیہ طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، کسی غریب کی مدد کرتے ہو تو ظاہری طور پر ادا کرو، تاکہ لوگوں کو تقویت ملے کہ یہ شخص جو ہے یہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ہم بھی غریبوں کی مدد کریں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا صدقہ دیا کرو کہ اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، خفیہ طور پہ بھی لوگوں کی، غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اسی طرح ظاہری ذکر بھی کیا کرو اور باطنی ذکر بھی کیا کرو، ذکر جہر بھی کیا کرو، زور سے زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور دل میں بھی اللہ کو یاد کیا کرو۔ زبان سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پہ درود پڑا کرو اور دل میں بھی ان کا تصور قائم کر لیا کرو۔ اور سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شخصیت محمدی وہ بھی ظاہر ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اور حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مخلوق کو معلوم نہیں ہے بلکہ خالق کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شخصیت محمدی کو بھی جانتا ہے اور حقیقت محمدی کو جانتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا وَلِيَسِّرَكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سہولت فراہم کریں گے، لِلْيُسْرَىٰ، آسان طریقے پہ، یعنی اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے لیے آسانیاں کھول دیں گے۔ اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ آپ کے لیے آسانیاں رکھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بحفاظت قریش مکہ کے مظالم سے نجات دلا کر مدینہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ نے غزوات میں فتح حاصل کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو فرمایا ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کی برکت سے، آپ کے ذریعے سے تمام مخلوق کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور فریاد کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مددگار بھی ہوئے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکل حل فرمائیے، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا بھی ہوئے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، جیسے کل مولانا صاحب نے فرمایا، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے ہیں یا لعاب دہن لگاتے ہیں، بیماری اور تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ مشکل کشا بھی ہیں، دافع البلا بھی ہیں، تکالیف کو دور کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک یا بال مبارک تمام مخلوقات کے لیے باعث شفا ہیں، بیماری کو دور کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مشکل کشا بھی ہے۔ سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پاتے ہیں تو آپ کے ناخن مبارک، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں، اپنی پیشانی پہ رکھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ مراد یہ ہے کہ بزرگوں کے تبرکات میں برکت ہوتی ہے، شفا یابی ہوتی ہے، وہ جنت کا باعث بن جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو بینائی نصیب فرما دی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچے تھے انہوں نے ایڑیاں رگڑی اور پانی نکل آیا، چاہے زمزم جس کو آب شفا کہا جاتا ہے۔ آب زمزم شفا والا پانی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کی تحقیق کر رہی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام کیمیکلز ہیں جو میڈیکلی ہر انسان کو بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ آب زمزم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل یہودی جب جنگ کیا کرتے تھے اپنے مخالفین سے تو وہ ایک تابوت اٹھایا کرتے تھے، اس تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، عصا شریف تھا، پگڑی شریف تھی، اور اس کی برکت سے وہ اپنے مخالفین پہ فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کی ذات تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، ان کے تبرکات بھی باعث برکت ہو جاتے ہیں، باعث شفا ہو جاتے ہیں، باعث فتح ہو جاتے ہیں، دافع البلا بن جاتے ہیں، مددگار ہو جاتے ہیں، حامی و ناصر ہو جاتے ہیں۔
اب دیکھیے حیض کی بات ہے کہ بعض اوقات پرندے بھی ہدایت کا باعث بن جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے پرندے بھی ہدایت کا باعث بنتے ہیں. کسی نیک آدمی کی صحبت میں کوئی پرندہ ہو وہ بھی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے. اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں. ہدہد ایک پرندہ ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے. وہ یمن گیا, یمن کو دیکھا, اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر واپس اطلاع دی. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اپنے پاس بلوا بھیجا. یہ پورا واقعہ ہے جو قرآن میں نقل ہوا ہے. اگر ہدہد یمن کو نہ دیکھتا, ملکہ سبا کو نہ دیکھتا, تو نہ ملکہ سبا کو نہ ملک یمن کو ہدایت نصیب ہوتی. تو ان کی ہدایت کا باعث ایک ہدہد پرندہ ہے جو انبیاء کرام کی صحبت کا فیض یافتہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کے فیض سے جو پرندے یا جانور ہوتے ہیں وہی بعض اوقات ہدایت کا باعث بن جاتے ہیں. تو فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے زندگی کے ہر معاملے میں. اس کے بعد فرمایا فَذَكِّرْ, پس آپ نصیحت کیجئے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. یہاں ذکر سے مراد ہے یاد دلانا, یاد کرانا, نصیحت کرنا, خیر خواہی کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ساری مخلوق کی خیر خواہ ہے, رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, رحمت ہے, خیر خواہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی تمام مخلوقات کو, تمام انسانوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے نصیحت کی. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم, آپ ساری امت کو یاد دلائیے, وہ وعدہ یاد دلائیے جو ساری مخلوقات نے میثاق کے دن کیا تھا, یوم الست کیا تھا, عالم ارواح میں کیا تھا, اور اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا تھا, اللہ کو اپنا رب مانا تھا. تمام مخلوق کو اور تمام انسانوں کو وہ وعدے کا دن یاد دلا دیجیے. اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ ہر انسان کو جنت کی یاد دلائیے, جہنم کی یاد دلائیے, قبر کی یاد دلائیے, حشر کی یاد دلائیے, قیامت کی یاد دلائیے. انسان غافل ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلانے والے ہیں. فذکر, آپ یاد دلائیے, آپ یاد کرائیے, احکامات یاد کرائیے, شرعی احکامات یاد کرائیے, عقائد یاد کرائیے, اعمال یاد کرائیے تاکہ لوگ عمل کر سکیں. اب دیکھیے یاد وہ کر آتا ہے جس کو خود بھی کوئی چیز یاد ہو. مجھے کوئی چیز یاد نہ ہو, آپ کو کیسے یاد کراؤں گا؟ مجھے یاد ہوگی تو آپ کو کراؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزیں آتی ہیں, سب چیزیں یاد ہیں, جبھی تو دوسروں کو یاد کرا رہے ہیں. سب سے زیادہ عالم ہے, سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, دوسروں کو علم دے رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس سے ایک بات بھی ظاہر ہوئی کہ یہ یادگاریں قائم کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. یادگار کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ یاد رہے, بھول نہ جائیں, غفلت میں نہ پڑ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا, یاد دلایا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. اسی طرح جو ہم حج کرتے ہیں یہ یاد دہانی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. جو قربانی کرتے ہیں یہ بھی سنت ابراہیم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو عید میلاد مناتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا طریقہ ہے. جو عید میلاد مناتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے ملاقات کا یاد کا طریقہ ہے, یاد کرنے کا طریقہ ہے. جو عرس مناتے ہیں یہ اولیاء کرام کے احوال جاننے کی یاد کا طریقہ ہے. فرمایا اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ یاد فرمائیے, آپ نصیحت کیجئے, آپ امت کو یاد دلائیے. ان نفعت الذکر, اگر یہ سمجھانا, یہ نصیحت دوسروں کو نفع دے, یعنی آپ ضرور نصیحت کیجئے, آپ ضرور تبلیغ کیجئے, دوسروں کو نصیحت کیجئے, خیر خواہی کی دعوت دیجئے, کیونکہ یہ دعوت دینا, تبلیغ کرنا بذات خود باعث ثواب ہے. اس کے بعد فرمایا سیذکر من یخشی, پس ان قریب یہ سمجھانا, یہ نصیحت کرنا اس کو فائدہ دے گا من یخشی, جو ڈرتا ہے. جس کے دل میں خوف الہی ہے وہ اس نصیحت سے, اس یاد دہانی سے نفع حاصل کرے گا. جس کے دل میں خشیت الہی ہے, جس کے دل میں خوف الہی ہے,
جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والا ہے، حقیقتاً وہی آدمی ہے جو نصیحت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جس کا دل اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھر جاتا ہے، وہی ایسا شخص ہے جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر نصیحت سے فائدہ نہیں بھی اٹھاتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں یار فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن سے ثابت ہے بہت سارے لوگ ہیں جو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نصیحت سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو اس نصیحت سے دور ہوتے ہیں، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے اجتناب کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا، اس سے اجتناب کرے گا، اس سے دوری وہ اختیار کرے گا، اشقا، جو شقی ہے، جو بدبخت ہے، جو بدقسمت ہے، جو بیڈ لک انسان ہے، وہ اس نصیحت سے، اس ذکر سے، اس قرآن سے، اس حدیث سے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے دور ہو جاتا ہے، وہ بدبخت ہے، وہ بدنصیب ہے، وہ شقی ہے، وہ سعید نہیں ہے، سعادت مند نہیں ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنی روشنی بھکیتتا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے، لیکن ایک انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان اپنے آپ کو کمرے میں چھپا لے، وہ سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے جو اپنے دل کی آنکھ بند کر لے تو اسے روشنی کیسے ملے گی؟ جو ظاہری آنکھ بند کر لے وہ کیسے روشنی پا سکے گا؟ تو معلوم یہ ہے وہ انسان بدبخت ہے جو سورج کی روشنی سے نور حاصل نہیں کرتا، اور وہ بھی بدبخت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اپنے دل کو جگمگاتا نہیں ہے، وہ بھی بدبخت ہے۔ فرمایا الذی، یہ شقی آدمی جو یسلا، داخل ہوگا، النار الکبریٰ، نار کہتے ہیں آگ کو، کبریٰ مانا بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ ایسا شخص ہے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دور ہوتا ہے، جس کے دل میں بغض انبیاء ہوتا ہے، جس کے دل میں بغض صحابہ ہوتا ہے، جس کے دل میں بغض اہل بیت اولیاء کرام ہوتا ہے، جو نیک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے۔ فرمایا کہاں جائے گا؟ بہت بڑی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ بہت بڑی آگ ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ گرم ہے، زیادہ تیز ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، ثم پھر لا نہیں، یموت وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہیں، یحیا وہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی اذیت ناک ہوگی۔ جیسے ایک مریض کے بارے میں ہم کہتے ہیں یا اس کی زندگی، اس کی حالت ایسی ہے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، مراد یہ ہے کہ انتہائی تکلیف میں ہے۔ تو جو جہنم میں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی، انتہائی تکلیف میں ہوگا، نہ مرے گا کیونکہ موت کو فنا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے موت کو ایک مینڈھی کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی فنا کر دیا جائے گا، اور جنتی ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے، اور جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ اذیت و تکلیف میں ہوں گے۔ فرمایا ان کا یہ حال ہوگا جو انبیاء کرام کی نصیحت سے دور ہوتا ہے، جو انبیاء کرام کی محبت سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کے خوف سے دور ہو جاتا ہے، جو رب سے غافل ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا کیا حال ہوگا؟ نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، انتہائی اذیت ناک زندگی گزارے گا۔ اس کی زندگی انتہائی اذیت ناک ہوگی، انتہائی تکلیف دہ ہوگی، جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہر انسان کو بچائے۔ اس کے بعد فرمایا قد افلح من تزکا، قد، اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ والے ہیں، جو اپنے دل میں خوف الہی رکھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، جو اپنے انبیاء کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو اس قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو حدیث کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، جو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جو رزق حلال کماتے ہیں، جو غیبت سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، تمام اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں گناہوں سے۔ فرمایا یقیناً قد افلاح، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہو گیا۔ من جو تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے جس نے پاک کر لیا، یقیناً اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں گے، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، جو اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ فلاح پا گیا۔ فرمایا وذکر اسما، اور ذکر کیا اسما، نام رب ہی، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا، جو اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کا نام پڑھتا رہا، جو یا حی یا قیوم پڑھتا رہا، جو رحمان و رحیم پڑھتا رہا، جو اللہ اللہ پڑھتا رہا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا، جو الا اللہ پڑھتا رہا، جو ہر وقت رب کو یاد کرتا رہا، فصلی، پھر اس کے بعد اس نے نماز ادا کی، یعنی نماز پڑھتا رہا۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک بھی کرتے ہیں، دلوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اور یقیناً بلا شک لا ریب، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، ڈیفینیٹلی سرٹنلی یہ کامیاب لوگ ہیں، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہی کامیاب ہیں۔ اور یہاں اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے کہ اولیاء کرام کے دل سب سے زیادہ پاک ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ نمازوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے دو معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ من تزکا، تزکا زکات سے ہے، یعنی جو صدقہ ادا کرتا ہے عید کے دن، وذکر اسم ربہ، اس کے بعد عید نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں تکبیر کہتا ہوا جاتا ہے، فصلی، اس کے بعد عید کی نماز ادا کرتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے من تزکا، جس نے اپنا آپ کو پاک کیا، یعنی اپنے جسم کو پاک کیا، اپنی جگہ کو پاک کیا مسجد میں آ کے، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، یعنی تکبیر کہی اللہ اکبر، فصلی، اس کے بعد نماز پڑھی۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں من تزکا سے مراد یہ ہے جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیا، اپنے دل و دماغ کو برے عقائد سے پاک کیا، بری نیتوں سے پاک کیا، برے وسوسوں سے پاک کیا۔ اور دلوں کی پاکیزگی تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وہابی، ایک کسبی، ایک عطائی۔ وہابی کہتے ہیں، وہابی نہیں، وہابی، وہابی کہتے ہیں پیدائشی۔ بہت سارے ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اولیاء کرام ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ان کے دل پیدائشی پاک ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے کسبی دل کو پاک کرنا، یعنی ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دل کی سیاہی گندگی دور ہوتی چلی جاتی ہے، یہ کسبی ہے، یعنی خود کماتا ہے، وہ خود نیک عمل کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے عطائی، جو کسی ولی اللہ کی نگاہ سے عطا ہوتی ہے، جو دل کی پاکیزگی کسی ولی اللہ کی نگاہ سے عطا ہوتی ہے، نہ کالج سے نہ کتابوں سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے درس سے ہے پیدا، دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نگاہوں کی تاثیر سے دل بدل جاتے ہیں، اور اللہ کے ولی ہزاروں میل سے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے سے دلوں کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ولی کی شان ہے۔ امام الاولیاء سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہوگی، نہ صرف زندگی میں بلکہ بعد وصال بھی دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو سلاسل میں ہے، جو ہمارے سلسلے ہیں صوفیہ کرام کے، نقشبندی اور سہروردی، چشتی اور قادری، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان سلاسل میں داخل ہو کے کسی صاحب شریعت سنی اور نیک ولی کے ہاتھ میں بیعت کر کے ہمارا تعلق روحانی طور پہ ان اولیاء کرام سے ہو جاتا ہے، ان اولیاء کرام کے صدقے صحابہ کرام سے ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور داخل ہونا چاہیے، اس سے دلوں کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان سلاسل میں طریقے ہوتے ہیں ذکر کے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا دلوں کی پاکیزگی کسی نہ کسی سلسلے میں داخل ہونے سے حاصل ہوتی ہے، اور ذکر کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو انسان نماز پڑھتا ہے، خدا کی قسم جو اس کو لذت ملتی ہے، جو انوار و تجلیات کا ظہور اور نزول اس کے دل پہ ہوتا ہے، انسان کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کی نماز ہوتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جو 60 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔
یعنی ان کے دل میں خوشی خدو نہیں ہوتا، ان کو لذت نہیں ملتی، وہ نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے نماز کے ظاہری اور باطنی تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں قد افلح، جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں۔ فرمایا اے لوگو بل، لیکن تمہارا یہ حال ہے، بلکہ تو اسے رونا، تم ترجیح دیتے ہو الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تمہارا یہ حال ہے کہ تم دنیا کی زندگی مست ہو جاتے ہو، اپنے آپ کو غفلت میں مبتلا کر دیتے ہو، تمہارا تو یہ حال ہے۔ اب دنیا کی زندگی 4 طریقے سے ہوتی ہے، ایک طغیانی، ایک نفسانی، ایک شیطانی اور ایک ایمانی۔ دنیا کی زندگی 4 طریقے سے ہے۔ طغیانی زندگی کس کی ہے؟ طغیانی سے مراد سرکشی والی زندگی، جیسے ابو جہل نے سرکشی اختیار کی، فرعون نے سرکشی اختیار کی، یہ ان کی طغیانی والی زندگی ہے۔ دوسری زندگی نفسانی اور شیطانی، یہ عام مخلوق ہے جو بعض اوقات نفس امارہ کے دو میں آ کے گناہ کر بیٹھتی ہے، یا شیطان کے وسوسے میں آ کے وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال لیتی ہے، یہ وہ مخلوق ہے۔ تو ان کی زندگی نفسانی اور شیطانی زندگی بن جاتی ہے۔ اور ایک ہے ایمانی زندگی، جن کے عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، جن کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، جو آخرت کی یاد کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اتباع کے لیے ہوتی ہے، وہی ایمانی زندگی ہے۔ تو اے لوگوں، تم دنیا کی زندگی مست ہو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کے عیش و آرام کو، دنیا کی لذتوں کو، حرام کماتے ہو اور بیہودہ پروگرام دیکھتے ہو، سنتے ہو، تمہاری زندگی گناہوں کی زندگی ہے، رب سے غافل ہو جاتے ہو، تمہارا تو یہ حال ہے۔ فرمایا نہیں، والآخرۃ، اب سنو، آخرت کی زندگی خیر، بہترین ہے، وابقا، اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی زندگی بہترین ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے، خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، صرف تم شبابن، ایسی جوانی، لا تحرمون ابدا، کوئی بڑھاپا نہیں، صرف تم آمنین، ایسا عمل ہوگا، لا تحرمون ابدا، لا ابدا، کوئی خوف نہیں ہوگا، صرف تم حیاتن، ایسی زندگی، لا تموتون ابدا، کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، بہترین، حسین، اعلیٰ، اکمل، بہترین نعمتیں عطا کی جائیں گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی فنا نہیں ہے، وابقا، لامحدود زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تم اس زندگی کے لیے تیاری کرو۔ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ لفی معنی میں، صحف الاولی، یہ صحیفوں میں ہے، پہلے صحیفوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ دنیا آخر کی ساری باتیں موجود ہیں، یہ قیامت کی ساری باتیں موجود ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو صحیفے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئے، یعنی یہ ساری باتیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ صحیفہ کہتے ہیں ایسے اوراق جن کے اوپر کلام الہی لکھا ہو۔ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہے، یہ کتابی صورت میں ہے، لیکن بعض انبیاء پہ کچھ اوراق، کچھ ورقے ایسے نازل ہوئے تھے جن پہ اللہ کا کلام لکھا ہوتا تھا، ان کو صحیفے کہا جاتا ہے، وہ تھوڑے سے مختصر ہوتے تھے۔ بعض روایات میں ہے 400 دعا ہے رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام محبوب بندوں کے طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے عقائد کو پاکیزہ بنائے اور اس مبارک مہینے کے صدقے سے ہمارے تمام ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اگلا درس جو ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا، یعنی اگلی اتوار کو بھی، اس سے اگلی اتوار کو درس نہیں ہوگا، عید کے بعد جو اتوار آئے گی انشاءاللہ اسی کو درس ہوگا۔ دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. اس مبارک مہینے کے فیض و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہمیں شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. اے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اپنے محبوب بندوں کی محبت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ایمان کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تقوی کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہم سب کی تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی نعمتوں میں برکت و دوام عطا فرما دے. تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو تکالیف میں ان کی تکالیف کو دور فرما. جو پریشانیوں میں ان کی پریشانی کو دور فرما. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بے اولادوں کو ساری اولاد عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرما. بے دینوں کو دین کی دولت عطا فرما. بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آنکھوں کو حیا عطا فرما. ٹی وی کیبل موسیقی کی لعنت سے ہم سب کو بچا لے. ہمارے گھر والوں کو بچا لے. ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا. ان کے قلوب کو اپنے محبوب کی محبت کے نور سے منور فرما دے. ہماری زبان کو پاکیزگی عطا فرما. ہمارے جسم کو پاکیزگی عطا فرما. ظاہری باطنی جسمانی روحانی اخلاقی پاکیزگی عطا فرما. جو ہمارے عزیزان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما. ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. ہم سب کو سنی عقیدہ و عمل پر زندگی اور موت عطا فرما. ہم سب کو خلوص اور الہیت عطا فرما. ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما. ہمارے قول میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کے عشق و ایمان کی سلامتی عطا فرما اور اس میں اضافہ عطا فرما. اللہم اغفر لنا وارحمنا وہدنا وعافنا وارزقنا وانصرنا واجبرنا وارفعنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا ساحل لنا اشکالنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي